بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ فاتحہ کی آخری 3 آیات کا ترجمہ سیکھیں گے، تو آئیں شروع کرتے ہیں آیت نمبر 4۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک کا مطلب ہے صرف اور کاف زبر کا مطلب ہے تیری یا آپ کی۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایاک یعنی صرف تیری یا صرف آپ کی۔ آگے ہے نعبدو۔ نعبدو میں نون زبر نا کا مطلب ہے ہم، اور عین بے اور دال اعبدو کا مطلب ہے عبادت کرتے ہیں۔ لفظ عبادت اب سے ہی نکلا ہے۔ اب ملا کر پڑھتے ہیں ایاک نعبدو یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ وا زبر وا کا مطلب ہے اور، آگے پھر وہی لفظ ایاک، ایجا یعنی صرف اور کا مطلب ہے تیری۔ وا ایاک اور صرف تیری۔ نون زبر نا ہم، استعین مدد چاہتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں۔ وا ایاک نستعین اس کا مطلب ہوا اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں یا صرف تیری مدد مانگتے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدی لفظ ہدایت سے ہے اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہدایت دے یا دکھا۔ نون الف نا اس کا مطلب بھی وہی ہوا جیسے نون کا مطلب تھا کہ ہم، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ مکمل پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا رستہ یا ہدایت دے ہم کو سیدھے رستے کی۔ اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط یعنی راستہ، الذین وہ لوگ جو، یا ان لوگوں کا، انعمت اس میں انعم کا مطلب ہے انعام کیا یا نعمت کی، اور تا زبر تا کا مطلب ہے تو نے۔ انعمت انعام کیا تو نے۔ آگے ہے علیہم، اس لفظ کے 2 حصے ہیں، علی اوپر یا پر، اور ہم کا مطلب ہے ان کے یا جن کے۔ یوں علیہم کا مطلب ہوا جن پر یا ان پر۔ آگے ہے غیری۔ غیری کا مطلب ہے سوائے یا نہ کے۔ المغضوبی غضب کیے گئے، علیہم پھر وہی لفظ ہے جس میں علی کا مطلب ہے اوپر یا پر، اور ہم کا مطلب ہے جن پر، جن یا ان۔ اب پورے لفظ علیہم کا مطلب ہوا جن پر یا ان پر۔ وا اور لا نہیں یا نہ، الضالین ذلیل، گمراہ یا بھٹکے ہوئے۔ دوبارہ کرتے ہیں صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم نہ کہ جن پر غضب کیا گیا، ولا اور نہ، الضالین گمراہ یا بھٹکے ہوئے۔ اب مکمل آیت کا ترجمہ کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں یا بھٹکے ہوئوں کا۔ آج ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں سورہ بقرہ کا ترجمہ شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔